آج باضابطہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو ہیں ان کے عہدہ سنبھالا. عہدہ تو پہلے ہی سنبھال چکے تھے. جوائنٹ ہیڈ کوارٹر گئے, ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اور افغانستان کو جو انہوں نے پیغام دیا ہے کتنا کلیئر ہے. اس سے پہلے وزراء بھی یہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, اب فورسز کے سربراہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو ایسے وقت میں جب ایک تناؤ موجود ہے, افغانستان اور کابل آپ کی نظر میں اس پیغام کو کس طرح لے گا؟ عباس صاحب, پیغام انہوں نے بھارت کو بھی دیا ہے اور افغانستان کو بھی دیا ہے. جی, بھارت کو انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر آپ نے شرارت کی تو پہلے سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ, تیزی کے ساتھ اور سرپرائزنگلی آپ کو جواب ملے گا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جواب صرف مغرب سے نہیں آئے گا, آپ کو مشرق سے ہم جواب دیں گے. اندر گہرائی میں جا کے آپ کو جواب ملے گا, صرف یہاں سے جواب نہیں ملے گا. تو جو آرمی چیف بھی ایک موقع پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن ہو گیا, وہ کہاں ہے؟ وہ تو موجود ہے اس وقت. بنگلہ دیش جو ہے وہاں نعرے پھر وہی لگ رہے ہیں جو پاکستان کے تحریک میں اور بعد میں پاکستان کے حوالے سے لگتے تھے. لیکن افغانستان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک دوستانہ, ہمدردانہ اور برادرانہ بات ہے کہ دیکھیں آپ کو اب بھی ہم آپشن دے رہے ہیں, ہم دشمنوں کے صف میں آپ کو کھڑا نہیں کر رہے. آپشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت جو ہے ان سے کم از کم منیمم نرم سے نرم الفاظ میں چشم پوشی بھی برت رہی ہے. اگر یہ نہ کہا جائے کہ جی وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے یا اس کو مدد فراہم کر رہی ہے, تو کم از کم یہ ہے کہ چشم پوشی تو ہو رہی ہے. اور تیسری بات جو امریکن انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا جدید ترین اسلحہ ہم چھوڑ کر آئے ہیں. انہوں نے خیر جو 20 سال کی لڑائی تھی اور مختلف صدور کی پالیسیز تھیں ان کا تیا پانچا کر دیا. یہ کہا ہے کہ یہ پالیسی غلط تھی. ہم نے کئی ارب ڈالر لگا دیے فوج بنانے پر, اور فوج ایسی بنی کہ ایک دن بھی وہ کھڑی نہیں ہو سکی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر ناکامی کہ جو سوویت یونین نے وہاں حکومت تشکیل دی تھی, اس کے پاس 3.5 لاکھ کی فوج نہیں تھی ٹرینڈ جس طرح امریکہ نے اور نیٹو نے کی تھی. لیکن وہ 3-3.5 سال نکال گئے تھے وہ حکومت جو تھی مجاہدین کے مقابلے میں. لیکن یہ اتنی نکمی فوج تھی اور نکمی حکومت تھی اشرف غنی کی کہ ایک دن بھی نہیں نکالا. جب طالبان کابل میں داخل ہو رہے تھے صدر صاحب بھی فرار ہو گئے تھے اور وزیر دفاع صاحب بھی فرار ہو گئے تھے اور فوج بھی فرار ہو گئی تھی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, یہ سرزمین ہمارے خلاف ہو رہی ہے استعمال, اور آپ مان ہی نہیں رہے اس بات کو. ہم جب آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں, ہم آپ سے جب کوئی مطالبہ کرتے ہیں ایک دوست کے طور پر, ایک ہمسائے کے طور پر, تو آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور جب بین الاقوامی ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں وہاں طے ہوتی ہیں, آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے, ان کو آنر نہیں کرتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کا رد عمل کیا آتا ہے. ابھی تک تو ہم نے جو باتیں بھی کی ہیں اس کا جواب نفی میں ہی آیا ہے. کوئی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی نظر نہیں آئی, پازیٹیو انداز میں اس کو معاملے کو نہیں لیا گیا. ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرحد کھولی تو کا جواب بھی منفی آیا, بجائے اس کے کہ اس کو خیر مقدم کیا جاتا, تحسین کی جاتی, ہمیں کہا جاتا, شکریہ ادا کیا جاتا. عجیب و غریب قسم کے بیان آتا ہے باہر جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ہمارا ایک اسٹرکچرل چینج کی ہے ہم نے اپنے ڈیفنس جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی چینج کیا ہے, اور لازمی بات ہے اس میں پالیسی شفٹ بھی کچھ نہ کچھ آئے گا.
ایک اجتماعی جو ایک سسٹم ہے وہ کچھ اور فیصلے کرے گا. جی. تو اس لیے اب ہمارے ہمسایوں کو بھی سوچ سمجھ کر اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور وہ برداشت کر جاتا تھا. جی. اب ایسا نہیں ہوگا. آپ کے جو احباب ہیں، آپ سمیت دیگر لوگ، ایک مفاہمت کی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی، یہ کوشش کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ابھی تک آپ لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب تو درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری ایک کوشش تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایجنڈا تو تھا نہیں کہ جی عمران خان کی کوئی 5 نکات ہیں یا کوئی 6 نکات ہیں جس کے اوپر بات ہونی ہے. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جی کوئی بات چیت کا آغاز ہو جائے اور پھر یہ دونوں جو ہیں وہ یا حکومت وقت کے ساتھ بھی یہ ٹیبل پر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں کہ کسی طرح ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت سے حل نکالا جائے. کیونکہ ٹکراؤ کی سیاست سے ہمارے خیال سے صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس میں فائدہ کسی کو نہیں ہے. اور جتنی جلد یہ بات سمجھ آ جائے اتنا آسان رہے گا. لیکن ہمیں ابھی تک دونوں جانب سے کوئی خاص ایسی انکریجنگ وہ چیز نہیں ملی. لیکن بہرحال ہماری کوششیں جاری ہیں کہ کسی صورت کوئی ایسا معاملہ طے پا جائے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے جی فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، لیکن جو عملاً جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس میں کہ جی اگر ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی یا کوئی ایسی بات کیوں کریں جس کی وجہ سے دوریاں مزید بڑھیں. تو وہ دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ اس میں کچھ اس آگ میں تپش میں کمی آ جائے اور کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. تو ابھی کوشش جاری ہے ہماری. اچھا عمران صاحب، آپ نے اس دوران جو ملاقاتیں کی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی لازماً آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، حکومتوں سے بھی ہوگی. معقولیت یعنی وہ ٹوٹل نہ صحیح تھوڑا بہت معقولیت کس طرف نظر آئی اور کس کو آپ نے زیادہ ہر دھرم اور ضدی پایا؟ نہیں دیکھیں، میری جو حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کے لوگوں سے اور حیرت انگیز ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے. اچھا. 99% لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈرشپ اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں اور کسی طرح بیٹھ کے بات چیت کرنے کے جوگے ہم بنے. میری ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اعجاز چودھری صاحب سے جیل میں، اور دیگر ساتھیوں سے بھی بات چیت ہوئی. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ یہ ایسی سیاست چاہتے ہیں جو ٹکراؤ کی سیاست ہو جو اس وقت عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے. میں کلیئر آپ کو کہہ دوں، یا پی ٹی آئی کا سٹینڈ. تو ابھی ہم جو بیرسٹر گور کو دیکھ رہے ہیں، مجھے تو بیرسٹر گور کا بھی ایٹیٹیوڈ اسی طرف نظر آتا ہے کہ وہ بھی مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں کچھ اور چیز چل رہی ہوگی. بڑا مشکل کام ہے کہ ایک پارٹی کے چیئرمین رہتے ہوئے آپ پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی ٹویٹ نہ کریں یا اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نیو انٹرنٹس ہیں. یہ کوئی بہت پرانے ساتھی نہیں ہیں تحریک انصاف کے جو یہ کام کر سکیں، لیکن جو پرانے ساتھی ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اسی طرح مائل ہیں کہ جی کوئی راستہ نکلے، کوئی حل نکلے، کوئی زندگی معمول پر آئے، کوئی معمول کے مطابق سیاست ہو جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ایسے کوئی جگہ تحریک انصاف کو بھی ملے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران صاحب یہ سینئر لوگ ہیں. عمران صاحب 90% لوگ، اور جس میں موجودہ جو چیئرمین ہیں وہ بھی ہیں، وائس چیئرمین جو ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، اہم مقام ہے ان کا سیاست میں، وہ بھی اس پہ 90% کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود آ تو کوئی نہیں رہا مذاکرات کی میز پر. یعنی یہ سارے 90% لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اپنی پارٹی کے اندر، اپنی لیڈر پر؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وزن تو پارٹی میں صرف عمران خان کا ہے. اچھا. ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ دیکھیں نا، پارٹی تو رہی نہیں ہے نا کوئی. تحریک انصاف ڈز ناٹ ایگزسٹ، اٹس اونلی عمران خان اینڈ دا پبلک. بیچ میں سے تحریک انصاف تو غائب ہوگی.